اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما فیہا۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کو ہلکا لینا چھوڑ دیں۔ یقین کے ساتھ دعا مانگ کر تو دیکھیں، ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے لب پہ آنے سے پہلے ہی آپ کی سن لی جائے گی۔ بس آپ کا یقین چاہیے۔ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں اور دل سے دعا کریں۔ اگر بغیر نماز پڑھے بھی تمہاری زندگی ٹھیک چل رہی ہے تو تمہیں ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ ہر حال میں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا نماز اور اس کے بعد محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرا کر بولے کہ اپنی دوا کی مقدار بڑھا دو۔ دعا کا مین مقصد یہ ہے کہ اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، لیکن یقین جانو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہو، اے اللہ میری ہر بے بسی کا عالم آپ کے صرف ایک کن کا منتظر ہے۔ یا اللہ میری ساری دعائیں سن لیں۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ مومن کبھی نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس کی نظر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اللہ کیا کہے گا جب میں روز حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ وہ پوچھے گا، نیکیوں میں سبقت کیوں نہ لے گئے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور محبت دل پر ایسی حاوی ہوتی ہے کہ لوگوں کا خوف پھر نہیں آتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کی کچھ اچھی باتیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایک ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان گفتگو، سوچنے پر مجبور کر دینے والا مکالمہ۔ میں موت سے لڑی جب میں تمہیں جنم دے رہی تھی، جب میرے بچے تم بیمار اور روتے تھے تو میں نہیں سو پاتی تھی۔ میں نے پہلے تمہیں کھلائے بغیر کبھی نہیں کھایا۔ میں نے تم کو اس مرحلے پر لانے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، جہاں آج تم ہو۔ میرے بیٹے، تم مجھے میرا حق کیسے ادا کرو گے؟ بیٹا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو ایک اچھی نوکری تلاش کروں گا اور آپ کے لیے بہت سارے پیسے کماؤں گا تاکہ آپ اس دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ماں، آپ کے والد پہلے ہی کام کر رہے ہیں اور مجھے آپ سے یہ چاہت نہیں۔ تم جب تک کماؤ گی میں بوڑھی ہو جاؤں گی اور دنیاوی آسائشوں کی محتاج نہیں رہوں گی۔ بیٹا، میں ایک پاک باز خاتون کو ڈھونڈ کر اس سے شادی کروں گا تاکہ وہ آپ کے لیے کھانا پکائے اور آپ کی دیکھ بھال کرے۔ ماں، یہ اس کا فرض نہیں ہے میرے بیٹے، اور نہ ہی تمہیں اس وجہ سے شادی کرنی چاہیے۔ اس پر لازم نہیں کہ وہ میری کوئی خدمت کرے، نہ ہی میں اس سے یہ توقع رکھتی ہوں۔ جب آپ زندگی کے اس سفر سے گزرتے ہیں تو آپ کی شادی آپ کے لیے ایک ساتھی اور آپ کے لیے آرام دہ ہونی چاہیے۔ بیٹا، پھر مجھے بتاؤ ماں، میں تمہارا حق کیسے ادا کروں؟ ماں، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مجھ سے اکثر ملنے آیا کرنا یا کال کر لینا۔
ایک ماں کو صرف اس کی ضرورت ہے جب تک وہ زندہ ہے، پھر جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنا کندھا دو اور مجھے دفن کرو۔ جب بھی نماز پڑھو میرے لیے دعا کرو، میرے لیے صدقہ دینا۔ آپ یاد رکھنا کہ تمہارے ہر نیک عمل مجھے آخرت میں فائدہ پہنچائے گا، اسی لیے ہمیشہ اچھے اور مہربان رہو۔ اللہ رب العزت اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا۔ نیند نہ آنے والی راتیں اور تکلیفیں جو میں نے تم کو اٹھانے کے لیے اٹھائی تھی، وہ تم پر احسان نہیں تھا بلکہ میرے خالق کے لیے تھا۔ اس نے تمہیں مجھے ایک خوبصورت تحفے کے طور پر اور میرے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تمہارا ہر نیک کام میری ادائیگی بن جائے گا۔ کیا تم یہ کرو گے میرے بیٹے؟ بیٹا بول نہیں پاتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہم سب ان میں سے ہیں جو ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ایک قرآنی آیت کا ترجمہ سن لیں۔ کہو میرا رب ان پر رحم کرے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ سورہ اسراء۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ دیکھ لے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے، آمین۔